السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا سو جس طرف تولو تم منہ کرو، فَثَمَّ تو اس طرف وجہ اللہ اللہ کا سامنا، ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ اب دیکھیے مسجدوں کی بات ہوئی ہے، یعنی کہ لوگ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ سارا دین صرف مسجد کے اندر ہے، ایک خاص ڈائریکشن میں، کسی ایک خاص جگہ پر، تو اس کے بعد جو جی چاہے وہ کرو۔ تو کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے عبادت کے لیے خاص جگہ مقرر کی جاتی ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اب صرف مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے مشرق میں مغرب میں سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ تو پھر یہاں پہ تاکید کے لیے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اصل مالک صرف اللہ ہے، مشرق ہو یا مغرب ہو۔ تو پھر تم جہاں پہ بھی منہ موڑو گے، جدھر بھی توجہ کرو گے، وہی ہے اللہ کے ساتھ، وہی تم اللہ کو پاؤ گے۔ تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں پہ اللہ کو پاؤ گے، مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، کہیں پہ بھی جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، وہاں پہ خدا کی ذات موجود ہوگی۔ اللہ کی ذات تو ہر جگہ پہ ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے نا، تو شروع میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں، کیونکہ مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے، تو ان کے ساتھ نا ایک ہم آہنگی کے لیے ابتدا میں پھر انہی کے قبلوں کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کا قبلہ بدل دیا گیا، تو پھر اس پر جو یہود تھے نا وہ ناراض ہو گئے، اور پھر وہ آپ کی نبوت پر شک کرنے لگے۔ مانتے تو وہ پہلے ہی نہیں تھے، لیکن پھر معاملات اور خراب ہونے لگے۔ تو پھر اس پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کسی ایک خاص ڈائریکشن میں نہیں ملتا، کہ تم بس مشرق کی طرف منہ کرو گے تو وہیں اللہ ہے، اور عبادت کے لیے بس ادھر ہی رخ کرو گے اور دوسری طرف کرو گے تو قبلہ تبدیل ہو جائے گا، تو وہاں پہ اللہ کی ذات تو تمہیں نہیں ملے گی۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے جو اللہ حکم دے، جیسے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرو تو ادھر کر لو، اور حکم دے کہ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو تو پھر ادھر کر لو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے ہم نے، بے شک اللہ وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ اب وسعت والے کس چیز میں ہے؟ اپنے علم میں، اور جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں ساری صفات میں اس کی صفات بہت وسیع ہے، اللہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اس آیت سے ایک بات تو یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنی کوشش کر کے قبلے کا تعین کر لے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا جس سے آپ کو پتہ چلے کہ ادھر قبلہ ہے یا پھر ادھر ہے، یا کبھی مال میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے، یا کہیں پکنک میں کسی پارک میں گئے ہوئے تو آپ نے سوچا کہ ہم سورج کے اندازے سے نماز پڑھتے نا، اور سورج پاتر آ گئے، اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ قبلہ کدھر ہے، اور آپ کو یاد بھی نہیں رہا کہ سورج کدھر سے نکلا تھا۔ اب آپ اپنے اندازے کے مطابق پوری کوشش کر کے آس پاس کے جو لوگ تھے ان سے پوچھ کر کے ایک تعین میں نماز شروع کرتے ہیں، تو بھلے آپ غلط ڈائریکشن پر ہی کیوں نہ ہوں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش جو ہے نا وہ شرط ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ قبلے کا دھیان ہی نہ کریں، نہ کسی سے پوچھیں، جدھر آپ کی مرضی ہو تو آپ ادھر نماز پڑھ لیں۔ اب آپ اس بات کو پکڑ لیں اگر کہ اب جدھر بھی منہ کریں گے ادھر تو اللہ ہی ہے، تو لہٰذا آج ہم یہیں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر کی سیٹنگ میں ہو یا بدلنے لگی ہو کچھ بھی ہو، ادھر ادھر رخ کرنا مشکل ہے تو ادھر بھی ہو جائے گی نماز، ایسے نہیں ہوتا، کوشش شرط ہوتی ہے۔
آپ کوشش کریں، پوچھیں آس پاس کے لوگوں سے یا کچھ بھی، اگر تب آپ کو کوئی حل نہیں ملتا تب آپ ایسے نماز پڑھیں، تب نماز ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں کہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ ہمارا علم کیا ہوتا ہے؟ بظاہری چیزوں کا، جو ہم دیکھتے ہیں ہمیں بس اسی چیز کا علم ہوتا ہے، لیکن اللہ پہ تو آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ نگاہ کی خیانت جانتا ہے، جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ پاک وہ سب جانتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔